السلام علیکم۔ جس طرح سے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ لے کے آتے رہیں گے، اور کچھ ایسی چیزیں جو کام کی باتیں ہیں اور پاکستان کے حوالے سے ہیں، دنیا کے حوالے سے ہیں، اور آج بھی یہ ایک شارٹ کوشش کی گئی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں جاوید خان جدون صاحب، جو ٹی وی کامنٹیٹر بھی ہیں، نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس پہ بہت زیادہ گرپ رکھتے ہیں، براڈ کاسٹ جرنلسٹ رہے ہیں، اور ان کا بہت طویل تجربہ ہے اس حوالے سے۔ ان کا تھوڑا ایکسپیرینس جو ہے وہ انٹرنیشنل بھی رہا ہے، دہلی میں ان کی پوسٹنگ رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن آج جس چیز پہ مین ہم بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں 2-3 دن پہلے ایک بل پاس ہوا ہے ہماری کیبنٹ سے آرمڈ فورسز کے حوالے سے، کہ کوئی ویلیفیکیشن کیمپین یا بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی تھریٹ ہیں، نیشنل اسٹیٹ انٹرسٹ کے اگینسٹ ہیں، ان کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کیا ری ایکشن رہا اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور ویل جسٹ اسٹارٹ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سعدیہ۔ سو سر، ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ یہ جو ابھی ایک ریسنٹ بل پاس ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوا ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے۔ خاص طور پہ کوئی خبر نہیں آئی لیکن اس خبر پہ تجزیہ نگاری پہلے سے شروع ہو گئی، اور بعض اوقات بڑا عجیب لگتا ہے کہ جو بہت بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں اس کیمپین کا۔ وہ کتنا ڈیمیجنگ رہتی ہے ہماری سوسائٹی کے لیے؟ سعدیہ، ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو فارمل میڈیا جیسے ہم الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں، اس سے پہلے پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا، تو یہ جو ایولیوشن ہے میڈیا کا، اب وہ ہمیں لے کے چلا گیا انٹو سوشل میڈیا۔ اور سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ٹویٹر جو ہے وہ بے انتہا افیکٹو میڈیم ہے، وہ پلیٹ فارم بھی ہے۔ مگر اس پلیٹ فارم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ ود رسپانسبلٹی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی شاید جو کانڈکٹ ہے وہ اتنا رسپانسبل نہیں بھی ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو میڈیا کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیوز جب تک آپ 3 سورسز سے ویریفائی نہ کریں، اس نیوز کو آپ ڈسیمینیٹ نہیں کیا کرتے۔ سر، یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو روکوں گی کہ ایک پچھلے دنوں نیوز بھی پتہ نہیں اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں، کہ ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر کا ہینڈل بند ہو جاتا ہے سرمد سلطان کا، اور اس کے بعد اس کے اوپر مختلف بڑے بڑے نام بھی ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو ایک ادارے نے اٹھا لیا، اغوا کر لیا، ایسا ہو گیا۔ ابھی آپ نے یہ بات کی کہ 3 جگہ سے کنفرم کرنا چاہیے منیمم، تو اس کو آپ کس زمرے میں لائیں گے؟ کیا یہ رسپانسبل جرنلزم ہے کہ آپ کو نہیں پتہ اور آپ نے صرف اس لیے کہ ایک شخص کا ٹویٹر ہینڈل بند ہے تو آپ نے اس کے اوپر دھڑا دھڑ ٹویٹ کرنے شروع کر دیے، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہمارے اپنے ملک کی یوتھ ہے اور انٹرنیشنل میڈیا، اس نے پک کرنا شروع کر دیا کہ او ہو یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہو گیا؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی رسپانسبل جرنلزم ہے۔ جرنلزم اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی جرنلزم کرتے ہیں جو عام کوئی ہاؤس وائف ہے، وہ اپنا کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے کسی انسیڈنٹ کا، کسی بھی امپورٹنٹ ایونٹ کا، اس کو اپلوڈ کر دیے، تو وہ بھی جرنلزم ہی ہے۔ اسی طرح جو رسپانسبل جرنلسٹ ہیں ہمارے ملک کے، جب انہوں نے اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کیا تو ان سے توقع تو یہ کرنی چاہیے کہ جب کوئی بھی خبر آپ اس کو فردر ایکسپینڈ کرتے ہیں، جب فردر آپ اس کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کی آتھینٹسٹی اور اس کی جو فیئرنیس ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں۔ جیسے آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک ایسا ایک انڈیویجول جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو تھا، جو کہ ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو تھا، اور وہ کچھ دنوں کے لیے ٹویٹر ہینڈل اس کا سسپینڈڈ رہا، تو یہ ایزیوم کر لیا گیا کہ اس کو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے اس کو اٹھا کے لے گئے۔ تو دیکھیے اس سے امپیکٹ اس کا کیا آتا ہے کہ آپ کی ان ویریفائڈ خبر کی وجہ سے آپ نے پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، خاص طور پہ آپ کی آرم فورسز ہیں یا آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے اوپر آپ اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے اسپرشن کاسٹ کرتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے ہینڈز کو اسٹرینتھن کرتے ہیں جو ہر وقت پاکستان کی جو ویکنیسز ہیں پرسیوڈ یا جس کو ان پرسیوڈ جس کو کہا جا سکتا ہے، ان کو اٹھا کے چلتے ہیں اور پاکستان کو نہ صرف کرٹیسائز کرتے ہیں بلکہ دے کاسٹ پاکستان انٹو اے بیڈ لائٹ۔
تو اٹ اماؤنٹس ٹو پلینگ انٹو دا ہینڈز آف دوز پیپل جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیڈیکیٹڈلی پاکستان کی انٹرسٹ کو ہارم کرتے ہیں, چاہے وہ اکراس دا بارڈر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ کسی اور ملک کے اندر بیٹھے اب آپ نے کراس دا بارڈر کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ایکچولی پچھلے 2 سال سے 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد ایک ایسا ماحول ہے جہاں پر ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے, ریپس کیے جا رہے ہیں. ان کے میجر جنرلز بیٹھ کر ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی ریپ ہم ایز اے ویپن استعمال کرتے ہیں. کونان پوشپورا جیسے واقعات ہوتے ہیں. اور آپ ان کے میڈیا کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا وہاں پر لوگ اس طرح سے اپنی فوج کو, اپنے اداروں کو ایکیوز کرتے ہیں؟ شادیہ دیکھیں, یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے. مجھے تقریباً دنیا کے 45 ورلڈ کیپٹلز میں جانے کا مجھے یہ ایڈوانٹیج رہا. میں نے وہاں کی میڈیا سے, وہاں کی سول سوسائٹی کے لوگوں سے, وہاں کی انٹیلیجنسیا سے, پڑھے لکھے طبقے سے, اینڈ ان پرٹیکولر ان کی میڈیا کے ساتھ جو انٹریکشن رہی. تو دیکھیں, جو دنیا کے سب سے لبرل سوسائٹیز ہیں, میں انڈیا کی طرف آتا ہوں لیکن میں ان کو مینشن کر لوں. فار ایگزامپل, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ہر اینگل سے, امریکہ کی بات کرتے ہیں, ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں, فرانس, جرمنی, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اینڈ ادر ڈیولپڈ سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں. تو کیا وہاں پہ پرمسیبل ہے کہ آپ ان ویریفائڈ نیوز کے بیسس کے اوپر اپنی آرم فورسز کو, اپنے نیشنل انسٹیٹیوشنس کو کیسٹیگیٹ کریں, ان کو ان ویریفائڈ انفارمیشن کے بیسس پہ آپ ان کو میڈیا کے اندر ڈسکس کریں, اور جب ڈیمیج ہو چکا ہو تو اس کے بعد پھر یہ ڈسکشن سٹارٹ ہونی چاہیے, یا ہوتی ہے, یا انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہوتی, کہ آپ وہ کیا کر سکتے ہیں جس سے آپ یہ ان ویریفائڈ اور انفیئر جو انالیسیز ہے میڈیا کے اندر, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے, آپ ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو آپ کسی فارمل انداز سے تو روک نہیں سکتے, کیونکہ وہ ایک ان برائڈل قسم کا میڈیم ہے, ان ریگولیٹڈ میڈیم ہے جس کو ٹویٹر کہا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں, جب تک کوئی بیسک نارمس انٹروڈیوس نہیں کریں گے, جس کو کہتے ہیں سیلف امپوز ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, سیلف امپوز سینسرشپ ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہاں آپ کے نیشنل انٹرسٹ. میں آپ کو انٹرسٹنگ اس کی ایک تھوڑا سا ایک کیویٹ بتاؤں. وہ یہ کہ جب ایک دفعہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی لوکل ہوٹل میں, اس وقت کے پریزیڈنٹ مشرف یہ بات کر رہے تھے, اور پاکستان کے میڈیا کے بڑے نام جو تھے اس میں موجود تھے, جس میں ایڈیٹرز بھی تھے, جس میں پبلشرز بھی تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, تو نیشنل انٹرسٹ ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا بڑا سمپل ہے, نیشنل انٹرسٹ وہ ہوتی ہے جس سے کی وجہ سے آپ کے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ فار ایگزامپل پاکستان کا ڈیفنس ہے, پاکستان کے ڈیفنس کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے, کوئی کرٹیسائز کرتا ہے, تو آف کورس وہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف وہ بات کر رہا ہے. اگر پاکستان کی اکنامک انٹرسٹ کے خلاف کرتا ہے تو بھی پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف کر رہا ہے, پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف بات کرتا ہے تو پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف بات کر رہا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کو سمجھ نہیں پا رہے. ہر دنیا کی ملک کی ڈیفائنڈ نیشنل انٹرسٹ ہے. امریکہ کی بھی آپ نے ابھی اگزامپل دی, اور انڈیا کا بھی میں نے آپ سے پوچھا. ہاں, تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا, امریکہ میں بھی جب آپ بات کرتے ہیں اپنی آرم فورسز کے حوالے سے, یا آپ کا جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس حوالے سے جو بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ ایکسیپٹیبل نارم نہیں ہے. آپ کی ان کی CIA دنیا میں کیا نہیں کرتی, ریجیم چینج تک انہوں نے کر ڈالا. لیٹن امریکہ کی ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں, ساؤتھ ایشیا کی موجود ہے, ریئل یا پرسیوڈ جو ان کا رول رہا ہے ٹو چینج ریجیمز ان سرٹن پارٹس آف دا ورلڈ. تو کیا ان لوگوں سے یہ بات ہو جائے, لیکن کیا اس بات کو ڈسکس کیا جاتا ہے امریکہ کے اندر؟ دیکھیے, کیونکہ اگر وہ کر رہے ہوں گے تو ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی امریکہ تو وہ کر رہے ہوں گے, تو آپ ان چیزوں کو, ان ایشوز کو اٹھا کے میڈیا میں ڈسکس نہیں کرتے. سملرلی آپ نے انڈیا کی بات کی, تو میں کیونکہ مجھے ایڈوانٹیج ہے کہ میں انڈیا میں 2 سال میں پوسٹڈ بھی رہا, تو ان کی میڈیا کی جو بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ظاہر انٹریکشن رہا. ان کا میڈیا بہت کیئرفلی میں واچ کرتا تھا, اور میں اس وقت پوسٹڈ رہا جب کہ ممبئی ہوا تھا, جب وہ انسیڈنٹ ہوا, ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہوا, تو اس وقت میں انڈیا میں موجود تھا. اور کیسے انہوں نے دے جمپ ٹو اے کنکلوژن ود ان نو ٹائم, اور ان کا جو فنگر پوائنٹنگ تھی پاکستان کے لیے وہ اسٹارٹ ہو چکی تھی, اینڈ اٹ آل اسٹارٹڈ فرام دا میڈیا. اس سے پہلے کہ گورنمنٹ یا ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس بات کرتی, ان کا میڈیا پہلے گھنٹے کے اندر, جبکہ ابھی وہ آپریشن جاری تھا جو کہ آپ جانتی ہیں 2 یا 3 دن تک وہ رہا, تو پہلے 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے کیسے کنکلوڈ کر لیا کہ وہ پاکستان کی طرف سے آئے تھے یا نہیں آئے تھے. تو
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی نیشنل انٹرسٹ ایسے سرو ہوتی ہیں کہ ہر جو وہاں پہ ان کے یہاں کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو پاکستان کو بلیم کرنا ہے. کہا تو یہ آتا ہے یہاں سے ایک پرندہ بھی اڑ کے جائے تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ وہ جاسوسی کے لیے آیا. تو پاکستان کے اندر یہ ڈبیٹ نہیں ہوتا. نہیں, دیٹ از سرٹنلی رانگ, بٹ دین وین وی سی کہ جب کارگل ہوا, ابھی یہ جو آپ نے ممبئی اٹیکس کی بھی بات کی یا کارگل کی بھی بات کی, تو جنرل وی کے سنگھ نے کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کیا کہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ وہ اتنے آ گئے اور سب. اسی طرح ان کے ایک اور ایئر فورس کے ہیں ایئر مارشل نہرا, انہوں نے بھی کہا کہ انڈین انٹیلیجنس واز کاٹ ہاف پینٹس ڈاؤن. لیکن آئی ہیو ناٹ سین یٹ their own people to go and blame their own army for this failure even. میرا question آپ سے یہ تھا کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ آسان اپنے لوگوں کو ایکیوز کرنا کیوں ہے, جب کہ یہ وہ واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی کی جنگ کو نہ صرف ہرایا. ہم نے بڑے بڑے ممالک دیکھے ہیں جہاں پر اگر اس طرح کے بم بلاسٹ ہونے لگ جائیں جس طرح کے ہم نے پچھلے دہائیوں میں بھگتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو کنٹرول کرنا امپاسبل ہوتا ہے. شہروں سے نکلنا مشکل تھا, روز کسی نہ کسی جگہ تھریٹ ہوتا تھا. اور الحمدللہ اب ہم رات کو 10 بجے 12 بجے 11 بجے ہماری ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, یہاں تک کہ 7-8 سال کا گیپ آیا. ہماری 23 مارچ کی جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں اس کے اندر بھی 8 سال بعد ہم نے کامنٹری پریڈ کی. ٹھیک ہے, سو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اس کے باوجود ہماری ایکوزیشنز ختم نہیں ہوتی؟ کیوں ہمارے اندر نیشنلسٹک اپروچ ویسی نہیں ہے جیسے کہ ہم باقی ممالک میں دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال کہ وہاں پر اگر اس طرح کی ایکوزیشنز لگائی جائیں تو کیا ریپرکشنز ہوتی ہیں؟ دیکھیں, جن ملکوں میں میڈیا رسپانسبلی بیہیو کرتا ہے یا وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہے, وہاں پہ اس طرح کی انسٹانسز نہیں ہوتی. دیکھیں, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. جب آپ کو آزادی ملتی ہے کہ آپ اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی تو یہ لاگو ہو جاتی ہے ذمہ داری کہ آپ وہ بات, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک خبر ہے ویریفائڈ, اور یہ کہا جاتا ہے ایز اے میڈیا پرسن آئی نو دیٹ کہ جب تک وہ 3 سورسز سے ویریفائڈ نہیں ہوتی تو اس خبر کو, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تو ایک دفعہ بھی اس کو ویریفیکیشن کی طرف ان سرٹن انسٹانسز نہیں جایا جاتا, اور دے جمپ ٹو اے کنکلوژن جی اچھا ٹھیک ہے ہم نے کسی انسٹیٹیوشن کو پکڑنا ہے کرنا ہے, مے بی چند لوگوں کا ٹی آر پی کا ایشو ہوگا, ٹارگیٹ ریٹنگ پوائنٹس کو بڑھانا ہے تو آپ نیشنل انٹرسٹ کو سیکریفائس کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا جن کا تعلق ایسی تنظیموں سے این جی او سے ہوگا یا گروپ سے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے ملک کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو, آرم فورسز کو اور انٹیلیجنس کمیونٹی کو آپ کرٹیسائز نہ کریں تو آپ کی کریڈیبلٹی نہیں بنے گی. تو ایٹ دا کاسٹ آف ڈسٹرائنگ کنٹریز انسٹیٹیوشنز آپ اپنی سیلف کو, اپنی ذات کو اور اپنے بیانیوں کو, تاکہ لوگ, اب ہوتا کیا ہے اس میں پرابلم کیا ہے کہ آپ یوٹیوب کے اندر آپ جاتے ہیں تو کتنے سبسکرائبر آپ کے بڑھ سکتے ہیں, تو کیا اس ریٹ ریس کے اندر جاتے ہوئے کیا آپ اپنی ملک کی انٹرسٹ کو آپ سیکریفائز کر دیں گے؟ آپ نے ایگزامپل جیسے ابھی کوٹ کی اس طرح کی لاداد ایگزامپل ہے, سر یہ ایگزامپل اسی لیے کوٹ کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ unverified information کی تو سر پھر ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ویری سینئر پرسن ان دا فیلڈ, اینڈ وی سی کہ وہ لوگ جو شاید انہوں نے جرنلزم کچھ 4-5 سال پہلے یا 10 سال پہلے ہی شروع کیا ہوگا, ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟ شوڈ وی ناٹ ہیو اے چیک اف اے بل از پاسڈ ناؤ؟ خاص طور پہ یہ سرمد سلطان والے واقعے کے بعد ایز اے سویلین آئی فیلٹ بیڈ اینڈ ویری مینی پیپل فیلٹ بیڈ, بیکاز ہم نے ان ماؤں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی جوان لاشیں اٹھائے ہیں, جنہوں نے ان کی پرچم میں لپٹی ہوئی کافنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیے ہیں اور پاکستان کے لیے کیے ہیں. تو جب آپ آنکھیں بند کر کے ادارے کو ایکیوز کرتے ہیں تو وہ جو لوگ باہر اس وقت بارڈر پہ ہیں ان کی جو فیلنگ ہے اس کو آپ کیسے سیبوتاج کرتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ شادی اس کو اوور آرچنگ انداز سے دیکھیں تو میں آپ کو پھر لے کے جاؤں گا چند سیکنڈ کے لیے امریکہ کی طرف. جب 9/11 ہوا اس کے بعد انہوں نے فنڈامنٹل چینجز کی اپنی میڈیا پالیسی کے حوالے سے کی. ہوم لینڈ سیکیورٹی نے پورے کا پورا جو اپنا سسٹم تھا اس کو ریویمپ کیا. جب اس کو ریویمپ کیا تو جو پرسنل لبرٹیز تھی امریکہ کے اندر وہ بڑی حد تک ان کے اوپر قدغن لگی. یہاں تک کہ آپ لائبریری کے اندر کون سی بک پڑھتے ہیں, اس لائبریری کے اوپر بائنڈنگ تھا کہ وہ انفارمیشن ہوم لینڈ سیکیورٹی کو پرووائڈ کرے گا کہ مسٹر ایکس یا وائی جب لگاتار لائبریری آتا ہے تو کس طرح کی بکس پڑھتا ہے. اگر وہ آدمی اسکینر کے اندر ہے, اگر وہ ریڈار کے اندر ہے تو وہ لائبریری بھی یہ بتانے پہ کی پابند ہوگی کہ وہ کون سی بکس پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں, پرسنل لبرٹیز کی یہاں باتیں کی جاتی ہیں,
اس وقت جیسے آپ نے یہ بات کی کہ ایسا ملک جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے 1 لاکھ سے زیادہ جانوں کی قربانی دی، جس میں آپ کی سیکیورٹی فورسز، آپ کی تمام برانچز، آپ کی آرمی، آپ کے رینجرز، آپ کی پولیس فورسز، آپ کی انٹیلیجنس کمیونٹی، انہوں نے ینگ لڑکوں کی قربانیاں دے کر اس ملک کو اس سے نکالا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسے حالات میں جب آپ نے وہ سکسیزفلی جنگ کو جیتا بھی، تو جب آپ کی آرمی اتنی قربانیاں دے کے نکلے، کسی سچویشن سے ملک کو نکال لے، اور اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کو انفیئرلی انجسٹیفائبلی ان کے ایکشنز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. ہاں جہاں پہ کرٹیسزم بنتا ہے آپ کا، آپ ضرور کریں. But there is a thin line, sir. You just don't go and find out کہ there is a nobody Sarmad Sultan who is not seen on Twitter, so اس کو اٹھا لیا. یہ that is not criticism, یہ sir. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سرمد سلطان کی بات نہیں ہے. بہت سے ایسے دیکھیں انسیڈنٹس. بلوچستان کی آپ بات کر لیں، بلوچستان کے اندر کہا جاتا ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اور جب وہ لوگ جن کو فراری کہتے ہیں، جو اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، جو وہاں پہ جو ٹیررسٹ کے کیمپس بنے ہوئے ہیں وہاں ٹریننگ لیتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتا کون ہے؟ وہ ٹریننگ دینے والے لوگ جو ہے انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے، اور جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ مل کے کلوژن کے ساتھ وہ نہ صرف وہاں پہ ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو فائنینس کرتے ہیں، ان کو وہ ویپنز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. جب وہ بھاگ جاتے ہیں تو اس کا الزام بھی، کیونکہ گھروں سے جب غائب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہوتی ہیں جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے شاید جن کے ایکشنز ایسے ہوں گے جن کو اٹھا لیا جاتا ہوگا، یا میجورٹی ان لوگوں کی ہے، میں سمجھتا ہوں اینڈ آئی بلیو سو، کہ جو لوگ بھاگ گئے گھروں سے فراری کیمپس میں جا کے دہشت گردی کی تربیت لیتے ہیں، ان کو بھی مسنگ پرسنس کی لسٹ میں ڈال کے، تو آپ چند لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ایون کنونشنل میڈیا کے اوپر بھی، جس کو آپ ٹیلی ویژن کہتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے، اور چند بڑے چینلز کے لوگ بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کا مقصد ایوری ڈے وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایکسکیوز نکالا جائے جہاں سے پاکستان آرمی کو، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ ایک کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی کوئی مسنگ پرسن. پتہ لگتا ہے جب واپس آتے ہیں، یا آپ نے یاد ہوگا آپ کو جب چائنیز کاؤنسلیٹ پہ اٹیک ہوا تھا، اور جو اٹیک کرنے والے لوگ تھے جو مارے گئے تھے، جب ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تو ہی واز ون آف دیم اور ٹو آف دیم دے ور امنگ دی مسنگ پرسنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں جہاں پہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اس کی بڑی سمپل ریزن ہے. دیکھیں وہ جرنلسٹ جو جینوئنلی کسی چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. میجورٹی اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے، اپنے مالکان کے اکنامک انٹرسٹ کی خاطر، یا اپنی ذات کے لیے، کیونکہ آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ پرائیویٹ چینلز کے اندر جو آپ کا فٹ سولجر ہے، جو آپ کا رپورٹر ہے، اس کو 6 مہینے آپ تنخواہ نہیں دیتے. لیکن آپ کا اینکر، ایم سوری کہ میں ان کو اس حوالے سے میں ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن ان کا اینکر جب 3 ملین 4 ملین 5 ملین 6 ملین لے کے گھر جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی پریزنس کو جسٹیفائی کرنا ہے. اور جسٹیفائی کیسے کرے گا؟ آپ ٹارگیٹ ریٹنگ پوائنٹ کے ذریعے اس کی ریٹنگ بڑھائیں گے، آپ کو زیادہ آپ کو ایڈز ملیں گے. وہ کیسے ملیں گے؟ So we have no journalists, we have gold diggers. میرا نہیں خیال، میں سمجھ دیکھیں No, I mean جن کی آپ بات کر رہے ہیں اس اسپیسیفک سیگمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں کہ دے آر گولڈ ڈگرز. یہ تو obvious سی بات ہے. اب جب یہ ہو کہ آپ دیکھیں، پھر میں یہ کہوں گا اس کی وجہ سعدیہ آپ مجھ سے پوچھیں تو کیا ہے، پاکستان کے اندر کوئی بھی فارمل اکیڈمی نہیں ہے جو جرنلسٹ کو ٹریننگ دے سکے. دیکھیں جن لوگوں کو مائک پکڑنا نہیں آتا وہ بھی اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں. آپ جب تک لوگوں کو ٹرین نہیں کریں گے، پاکستان میں نہ تو گورنمنٹ لیول پہ نہ پرائیویٹ لیول پہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے، کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پہ ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جائیں. آپ نے بات کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، مائکرو فون کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، آپ نے کیمرے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کوشچن سے زیادہ ان کے اپنے تجزیے ہوتے ہیں. جو بڑے بڑے جتنے اینکرز ہیں، وہ اینکرز سے زیادہ، اینکر کا دیکھا مطلب آپ دیکھیں، اینکر بنیادی طور پر اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر ایکسپرٹ ہے کسی سبجیکٹ کی، آپ کو بٹھا کے وہ آپ سے پوچھیں گے. آن دا کنٹریری ہوتا گیا ہے کہ اینکر خود اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے، اور پھر پوچھتے ہیں آپ بتائیں، تو ان سرٹن کیسز اگلا کہتے ہیں آنسر تو آپ نے خود کر دیا. سر I'll take you back to the US. You're talking about کہ انہوں نے پالیسی چینج کی تھی اور لوگوں کے اوپر انہوں نے کچھ ریسٹرکشنز لگائی، قدغن لگائی. پھر الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے حساب سے کچھ 500 پبلشڈ کانٹینٹ جو ہے وہ بین بھی کیا گیا. آف کورس ٹی وی کے اوپر بھی ان کا چیک ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن جو ہمارے ہی کچھ لوگ وہاں پر سیٹلڈ ہیں، اگر ہم بات کریں حسین حقانی صاحب کی، جن کے حوالے سے بات بھی کی جاتی ہے،
اور بلایا بھی گیا انہیں پاکستان واپس. اور دیٹس اندر ایشو کہ کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا ہسٹری ہے. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ باہر بیٹھ کے ان کی ساری انگلیاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو ہوتی ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ امریکہ نے, یا اگر آسٹریلیا کا وار کرائمز کا کچھ ایشو نکلا تھا افغانستان میں, یا پھر عراق وار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, وی ہیو نیور سین ہیم even if as an analyst criticizing them. Can we safely say that there are people who became mouthpieces? دیکھیں, اگر آپ اس کا مائکرو انالیسس کریں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, میرے خیال میں پاکستان میں آپ اس کو پاکستان سے ہی لے کے چلیں گے. جو پاکستانی انڈیویجولز ہیں جو یہاں سے چلے گئے اور جا کے کہیں اور سیٹل ہو گئے, انہوں نے بہت اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بڑا نام کمایا. انہوں نے پاکستان کے لیے بڑے لورلز انہوں نے ارن کیے وہاں پہ, اور مختلف جو ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی اس میں ان کی کنٹریبیوشن جو ہے فینومینل ہے, اور اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے پاکستان کی ریکگنیشن بھی ہے. لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پاکستان سے جا کے پاکستان کے خلاف کام کیا. اس بات کے شواہد موجود ہیں. وہ لوگ تھوڑے ہوں گے لیکن کیونکہ وہ ووکل ہیں, جیسے آپ نے 2 نام لیے, جب آپ ووکل ہوتے ہیں تو آپ کو پذیرائی ملتی ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایوری کنٹری بلیوس, مجھے آج بھی مشرف صاحب کی, پریزیڈنٹ مشرف کی ایک بات یاد ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ جو پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی ہے وہ پاکستان کی آرم فورسز ہیں. کوئی بھی دشمن جب پاکستان میں کاری ضرب لگانا چاہے گا تو وہ سب سے پہلے ہٹ کرے گا, اسٹرائک کرے گا پاکستان کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے, یعنی پاکستان کے آرم فورسز کو اور پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کو. تو یہ بڑی آبویس بات ہے جب آپ یہ لنکیجز تلاش کرتے ہیں کہ کوئی انڈیویجول یا انڈیویجولز فرام پاکستان یا فرام اینی کنٹری آؤٹ سائڈ پاکستان جب پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں وہ کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے بیہاف پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یا تو دیکھیں, اگر آپ کے پاس ویریفائڈ رپورٹس ہیں, آپ کے پاس ایسی انفارمیشن ہے جس کو کہا جائے کہ انڈینائبل ہے, جو کل کو سٹینڈ کر سکے اپنی ویراسٹی کو, تو پھر تو بات ہے. لیکن آپ کا جو تجزیہ ہوتا ہے, جو تبصرہ ہوتا ہے, اس میں اور خبر میں فرق ہوتا ہے. خبر از آلویز اے ہارڈ نیوز. تبصرہ اور تجزیہ جو ہوتا ہے اس میں آپ باعث ہو سکتے ہیں, اس میں آپ جان بوجھ کے جانتے ہوئے بائی ڈیزائن اپنے ملک کی کسی ایک انسٹیٹیوشن کو, ایک سے زیادہ انسٹیٹیوشن کو آپ ٹارگٹ جب کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ کہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن مجھے جو پرابلم نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت جرنلزم ہے اس کے اوپر نہ تو پیمبرا جس کے رولز بنے ہوئے ہیں, اس کے رولز کی امپلیمنٹیشن مجھے نظر نہیں آتی. دیکھیں, کوڈ آف کنڈکٹ کے بغیر نہ تو میڈیا چل سکتا ہے نہ کوئی اور ادارہ اس ملک کا چل سکتا ہے. اگر ہر ایک کے لیے کوڈ آف, جب وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے یا فار دیٹ میٹر پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کی کسی ایک انسٹیٹیوشن نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلیٹ کیا, تو کیا وہ لوگ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کر رہے ہیں؟ وہ کیا کوڈ آف کنڈکٹ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ سرے عام اپنی نیشنل انٹرسٹ کو داؤ پہ لگا کے اپنے ملک کو, اپنے ملک کے دشمنوں کو وہ ایمونیشن پرووائڈ کریں, جس کے بعد جب آپ, کیونکہ ایک میں آپ کو پھر آپ کہیں گی شاید میں بار بار کیوں پریزیڈنٹ مشرف کا ذکر کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے ان کے ساتھ باہر جانے کا موقع ملا, اور یہ باہر ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ جگہ پہ کہا گیا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ کے ملک میں یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. تو جب ان سے پوچھتے تھے کہ دیکھیں یہ انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں, تو کہتے تھے آپ کی میڈیا سے. اب ناؤ دا پرابلم از کہ آپ کا میڈیا اگر انسبسٹینشیٹڈ نیوز دے رہا ہے, اس نیوز کو فارن میڈیا پک کرے گا. اس میڈیا کی خبر کو ایک لمیٹڈ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی دیکھتی ہے, لیکن جب وہ خبر نیو یارک ٹائمز سے آئے گی پاکستانی سورسز کو کوٹ کر کے, تو وہ پوری دنیا میں, کیونکہ ایک بہت ہی انفلوئنشل وہ نیوز پیپر ہے. میں مثال نیو یارک ٹائمز کی ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید انجانے میں یا جان بوجھ کے جب ان سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو ان غلطیوں سے وہ لوگ جو پاکستان کو, دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو ٹارگٹ ہمیشہ پاکستان آرمی کو کیوں کیا جاتا ہے. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ پاکستان آرمی آپ کی سینٹر آف گریوٹی ہے. آپ اس کو ہٹ کریں, آپ سینٹر آف گریوٹی کو یہاں سے اتنا نقصان دے دیں, تو اس کے بعد پاکستان کے اندر مجھے بتائیں کون سا ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان کی ڈیفنس کو انشور کرے گا, جو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انشور کرے گا. سر 2 ہمارے کچھ کیبنٹ ممبرز, بلکہ 2 نہیں, آئے رانگ میں بھی 2 ہمارے کچھ کیبنٹ ممبرز نے
یہی جو بل ابھی پاس ہوا ہے اس کے حوالے سے کہا کہ جی آپ میڈیا کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، سیاستدانوں کو کر سکتے ہیں، ایکس وائی زی کو کر سکتے ہیں، تو فوج کو کیوں نہیں کر سکتے؟ اینڈ یہ ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ مناسب ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہو، آپ کیبنٹ ممبرز ہوں اور آپ یہ چیز ایک ایسے فورم پہ کر رہے ہوں بل پاس ہونے کے بعد؟ ہاؤ ڈو یو تھنک، واٹ از یور کامنٹ؟ اس کے دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ گورنمنٹ یعنی کیبنٹ کے لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کرٹیسائز کیا وہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پولیٹیکل کلاس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کو کر سکتے ہیں، میڈیا کو کر سکتے ہیں، تو آرمی کو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میرے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کر سکتے. ریزن نمبر 1، پالیٹیشینز یعنی جو چاہے وہ اپوزیشن کے اندر ہے یا گورنمنٹ کے اندر ہے، ان کی جاب کی نیچر ایسی ہے کہ جو ہمیشہ آپ کے اسکینر کے اوپر ہے. آپ کا گورننس کا جو سٹائل ہوگا، اچھا یا برا ہوگا، وہ میڈیا کا کام ہے کہ اس کو وہ کرٹیسائز کرے گا یا اپریشیٹ کرے گا. آپ جب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو اپوزیشن ایز اے کاؤنٹر چیک کے طور پہ گورنمنٹ پالیسیز کو کرٹیسائز کرتی ہے اور وہ میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیونکہ گورننس کے اندر جو پولیٹیکل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے، پارلیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اینڈ دا گورنمنٹ اٹ سیلف جو کیبنٹ کہلاتی ہے، اس کی ایکشن کی وجہ سے، کیونکہ وہ پولیٹیکل، وہ پبلک ڈومین میں ہے. آن دا کانٹریری آپ کی آرمی پبلک ڈومین میں نہیں ہے. آپ کی انٹیلیجنس کمیونٹی تو بالکل شیڈوز میں کام کرتی ہے. اور ساری دنیا میں جب میں یہ کہتا ہوں کہ انٹیلیجنس کمیونٹی، تو اٹس ناٹ اونلی پاکستان، وہ امریکہ سے لے کے بھوٹان تک کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے وہ ان کی شیڈوز کام کرتی ہے. تو آپ ان کو شیڈوز سے نکال کے ان کو اسپاٹ لائٹ پہ لے کے آتے ہیں، ان کے کاموں کے وہاں سے اٹھا کے آپ دنیا میں پبلسائز کرتے ہیں. جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی، جو نہیں کیا انہوں نے وہ بھی. آپ بتائیں کہ بائی دیٹ ورچو کیا امریکہ میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے کسی بھی کام کو پبلکلی ڈسکس، ایون کانگریس کے اندر سی آئی کے ایکشنز کو نہیں کیا جاتا؟ ان کی جو سلیکٹ کمیٹیز ہیں، ان کی جو کانگریس کی کمیٹیز ہیں جن کو ان کیمرہ بیٹھ کے وہ ڈسکس کرتے ہوں گے، جہاں پہ پرابیبلی اس کی فنڈنگ کی بات بھی آتی ہوگی، جہاں پہ ان کے کچھ لیگل یا انلیگل یا دوسرے جو ایکشنز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہو. کیا آپ نے کبھی یہ خبر پڑھی ہے کہ نیو یارک ٹائمز جیسا ادارہ یا واشنگٹن پوسٹ جو کہ بہت لبرل بھی ہیں، بہت آزاد بھی تصور کیے جاتے ہیں، تو کوئی ایک خبر، کوئی ایک پیس، کوئی ایک انالیسس سی آئی کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہو؟ تو یہ بات بڑی انفارچونیٹ ہے کہ کیبنٹ کے 2 ممبر جو باؤنڈ ہیں، ڈیوٹی باؤنڈ ہیں، کہ وہ اگر تو وہ پارٹ آف دا گورنمنٹ ہیں، وہ کیبنٹ کا حصہ ہے. تو دیکھیں یہ بل پاس کس نے کیا؟ گورنمنٹ نے کیا. تو کیونکہ یہ انیشیٹ گورنمنٹ کے پارٹ پہ ہوا، انہوں نے ہی اس کو پاس کروایا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں آتی کہ آپ اس طرح کے کام نہ کریں؟ آپ کیبنٹ کو چھوڑ دیں، آپ ریزائن کر دیں. کیونکہ جب آپ اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈس ایگری کر رہے ہیں، کیونکہ کیبنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ پرائم منسٹر ہے. اگر پرائم منسٹر کسی چیز کو آتھورائز کر رہا ہے اور میں ایز پارٹ آف دا کیبنٹ اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، تو میرے اوپر یہ بائنڈنگ ہے، مورلی اینڈ ادروائز، کہ میں ریزائن کر دوں اور جا کے باہر بیٹھ کے اس کو میں جتنا کرٹیسائز کرنا چاہوں کر دوں. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیبنٹ کے ممبر اس طرح کا ارسپانسبل جو ان کے پارٹ پہ ایکشنز ہیں، اس کی سادیہ اس کی وائی اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو دیٹ کہ جب کیبنٹ ممبر یہ بات کرے گا تو پھر آپ کسی اور جو انڈیویجول ہے، چاہے وہ ٹویٹر کے اوپر وہ ایکٹیو ہے یا وہ سوشل میڈیا کے باقی پلیٹ فارم پہ یا وہ ٹی وی کے اوپر کرٹیسائز کرتا ہے، تو آپ اس کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ رائٹ. تو کیونکہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں جی، کیونکہ 2 کیبنٹ منسٹرز یہ بات کر رہے ہیں، تو ان کو تو آپ پوچھتے نہیں، اور ہمیں آپ کہتے ہیں جی ہم تو غدار لوگ ہیں، ہم اس بات کے اوپر ہم کرٹیسزم اپنا جو فارورڈ کر رہے ہیں. آئی تھنک جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اٹ مسٹ بگن فرام دا گورنمنٹ اٹ سیلف. ان دونوں منسٹرز کو کہنا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر ایکسپلینیشن دیں، اور اگر پرائم منسٹر اس کے اوپر ان کو تھوڑا ریپریمانڈ بھی کریں تو آئی تھنک مناسب ہوگا. یہ فائن. سو ٹاکنگ اباؤٹ دس، ہم اتنی دفعہ سنتے ہیں ہمارے صحافیوں سے فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن. ویئر از دیٹ لائن؟ فریڈم آف اسپیچ کی لائن کیا ہے؟ آپ کا دل چاہے آپ صبح اٹھ کے کسی کو بھی ملائن کریں، پروف نہ ہو، اس کے بعد آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ ایک اپالوجی بھی نہ دیں، تو کیا یہ فریڈم آف اسپیچ ہے؟ کیا ڈیفینیشن کیا ہے فریڈم آف اسپیچ؟ لیکن بڑا امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا یہ، کیونکہ یہ بڑا کمپلیکس کوشچن بھی ہے. کہ فریڈم آف اسپیچ کے 2 ڈائمینشنز ہیں. ایک فریڈم آف اسپیچ آپ کی میری، یعنی وہ لوگ جو میڈیا کے اوپر ہیں، اور دوسرا فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن ان لوگوں کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سول سوسائٹی.
ان دونوں کو ہم نے ڈفرینٹلی دیکھنا ہوگا. بریفلی اگر سول سوسائٹی کے لوگ ایک بات کرتے ہیں تو ان کو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری جو قدغنیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو رولز کا ریگولیشن کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کسی ایشو پر آ کے بولتے ہیں, اس کے بعد وہ ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا, تو وہ وائسز جو ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. اب دوسری جو سیگمنٹ جس کی آپ بات کر رہی ہیں فریڈم ایکسپریشن کی, جو اس کو بنیادی طور پہ ایکسپلائٹ کرتی ہے, وہ ہم لوگ ہیں میڈیا کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ تو رسپانسبلٹی بھی تو آتی ہے نا. جیسے میں نے آؤٹ سیٹ پہ آپ کو بتایا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب بنیادی یہ ہوتا ہے, آپ وہ انفارمیشن پبلک ڈومین میں لے کے جاتے ہیں جو کہ ویریفائڈ ہو, جو کہ ایک سے زیادہ سورسز سے کنفرم ہو چکی ہو, جس کی رپورٹس کے اندر کریڈیبلٹی ہو اور انڈینائبل بھی ہو. یعنی آپ نے ایک بات کی اور کل کو اپنی اس خبر کو آپ کو ریٹریکٹ کرنا پڑ جائے تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے بلکہ اس کا وائلیشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر آزادی رائے کی جو بات کی جاتی ہے وہ بنیادی طور پہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے, سمجھتے ہیں جو بات بھی کرنا چاہے ان کو اس سے روکا نہ جائے. جبکہ اس کے اوپر قدغن ہے آپ یہ بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. جیسے ہماری اس فارمل ڈسکشن سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ سرٹن رول جو انٹروڈیوس کرتے ہیں آپ اس کو کوڈ آف کنڈکٹ کہا جاتا ہے نا. تو پاکستان کے اندر پیمرا ہے, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہوئی ہے, انہوں نے ایک سرٹن کوڈ آف کنڈکٹ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے اور تمام لوگ اس کے اوپر سگنیٹریز بھی ہیں. تو کیا جو سگنیٹریز ہیں کیا وہ اپنا کوڈ آف کنڈکٹ جو ان کو دیا گیا ہے پیمرا کی طرف سے اس کے اوپر وہ قید و بند کے ساتھ چلتے ہیں؟ کیا وہ اس کے اوپر اسٹرکٹلی اس کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں ہو رہا. فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب سادیہ قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو بات کیا ہے وہ بول دیں. آپ جب بات بولیں گے تو آپ کو اس کو پروف کرنا پڑے گا. اگر آپ وہ نہیں کر پاتے تو آپ کو اس کی کاسٹ بھی پے کرنی پڑے گی. جب آپ لوگوں کو فلٹر آؤٹ کریں گے, وہ لوگ جو رسپانسبل بھی ہیں, جن کی ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں, جو بنیادی طور پہ لوگوں کو ڈس انفارمیشن کیمپین کے اندر وہ ڈالتے ہیں اور ڈس انفارمیشن پھیلاتے بھی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے وہ لوگ ہیں. پاکستان کا میڈیا بہت وائبرنٹ بھی ہے. سر وی سو کہ ای یو ڈسنفو جو لیب کی جو ایک ہمارے پاس رپورٹ آئی اور ہمیں پتہ چلا کہ انڈیا کی 750 سے زیادہ ویب سائٹس, ان کا چینل ANI جو ہے خاص طور پہ اس کا نام لیا گیا کہ دے ور ملائننگ اینڈ ویلیفائنگ پاکستان. سر ہماری میڈیا فرٹرنٹی کا یہ کام نہیں بنتا کہ ہم انہیں کاؤنٹر کریں, یا ہمارا سارا جو انٹرسٹ ہے وہ ایک پولیٹیکل لوکل فیاسکو کے اندر ہی رہنا چاہیے؟ ہاں یہ بالکل ہی بات درست ہے آپ کی. اگر آپ دیکھیں تو ہمیں تو ڈس انفو لیب کے طور پہ تو کام نہیں کرنا, کیونکہ وہاں پہ جینوئنلی ہیومن رائٹس کی وائلیشن. سر کاؤنٹر پروپیگنڈا, میں پروپیگنڈا بھی نہیں کہوں گا. کاؤنٹر پروپیگنڈا اس لیے میں نہیں اس کو کہوں گا کہ جو ریالٹی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے. دیکھیں جو آکوپائڈ کشمیر میں ہوا, 80 لاکھ لوگوں کو ایک پریزن کیمپ میں کنورٹ کر دیا گیا ویلی کو. وہاں پہ جو آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا, اس کے بعد ڈریکونین جو پاورز تھیں, اتھارٹی تھی, وہاں کی سیکورٹی فورسز کو دی گئیں. یعنی آپ بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے, بغیر کسی اوور آرچنگ ریسٹرکشنز کے آپ لوگوں کو اٹھا کے گھروں سے لے جائیں, آپ خواتین کو ریپ کریں, آپ بچوں کو اٹھا کے لے جائیں, آپ ینگسٹرز کو سر عام گولی مار دیں, ان کو ڈکلیئر کر دیں کہ وہ بنیادی طور پہ ملیٹنٹس تھے. تو یہ تو ساری دنیا میں رپورٹ بھی ہوا, لیکن ہم نے کتنا اس کو ہائی لائٹ کیا. ہم کی بات میں کرتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیا ہے, پاکستان کا جو میڈیا ہے, گورنمنٹ کے لیول پہ تو گورنمنٹ اپنا کام کرتی ہوگی, انٹرنیشنل فورا کے اوپر بولتے بھی ہوں گے, لیکن پاکستان کا میڈیا سو ہیویلی امبیڈڈ ہے پالیٹکس کے اندر کہ وہ اس سے بیونڈ وہ دیکھ ہی نہیں پاتا. آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو انٹرنیشنل میڈیا پہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکریجنگ بات ہے کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہیں پہلی دفعہ یہ آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا. اب آپ مین لائن انڈیا کے اوپر آپ آ جائیں, وہاں پہ اس وقت ایک نیکسلائٹ موومنٹ چل رہی ہے, وہ ماوسٹ موومنٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور اکراس آئی تھنک 11 یا 13 اسٹیٹس کے اوپر وہ پھیلی ہوئی ہے. وہ اس کے بعد دوسری وہاں پہ انسرجنسیز چل رہی ہیں اس وقت, ان کے جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی چل رہی ہیں. ان دونوں ایک نیکسلائٹ موومنٹ کے اندر بھی اور جو ان کی انسرجنسیز یا فریڈم موومنٹس ہیں نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کے اندر بھی, وہاں پہ بھی بے پناہ, وہاں پہ بھی جو آپ ہیومن رائٹس وائلیشنس کمٹ کر رہی ہیں ان کی فورسز,
میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہو رہا. پھر آپ خالستان کے اوپر آ جائیں, سکھوں کے خلاف جس طرح کی پرسیکیوشن ہوئی, سکھوں کو جیسے وکٹمائز کیا گیا وہ بھی اگنور. تو اب میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر ان ایشوز کو کتنا ڈبیٹ کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے فیو پاکستانی اس کو پتا ہوگا کہ ان کے یہاں کوئی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ کے اندر کوئی انسرجنسیز چل رہی ہیں. بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ نیکسلائٹ موومنٹ ہے کیا, ماؤسٹ کون لوگ ہیں, کیا وہ بات کر رہے ہیں, اور کس انداز سے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں, کیونکہ انڈیا کا ایک کلاؤڈ ہے, اکنامک کلاؤڈ ہے ان کا, وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی, جو گلوبل کمیونٹی کی بنیادی طور پہ انٹرسٹ ہے, اکنامک انٹرسٹ انڈیا کے اندر, ان کو دیکھتے ہوئے وہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کو ہائی لائٹ وہ نہیں کر رہے. میں نے 3-4 بڑی اگزامپل آپ کو دی. وہاں پہ آپ دیکھ لیں ان کے یہاں جو بنیادی طور پہ اس وقت جو ہندو فنڈامنٹلسٹ ہیں, وہ کاؤ وجلانٹی کے نام کے اوپر انہوں نے کیا لوگوں کے اوپر ظلم مچایا, مسلمانوں کے اوپر, صرف اس شک کے اوپر کہ کوئی مسلمان وہاں پہ اپنے گھر میں گوشت رکھتا ہے, اس کو انہوں نے لنچ کیا. اور یہ لنچنگ جو ہے انڈیا کی ہر اسٹیٹ کے اندر یہ مسلمس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, دلی میں جو رائٹس ہوئے تھے اس کو کسی حد تک آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا, اور میڈیا نے تھوڑا ان کو ہائی لائٹ بھی کیا. وہاں پہ انتہائی آرگنائزڈ ہندو فنڈامنٹلسٹ جو ان کی جس کو ہم کہتے ہیں فیشسٹ آرگنائزیشنز ان کی ہیں, جو سنگھ پریوار کی تنظیمیں ہیں, جن کو سیفران بریگیڈز بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے آرگنائز انداز سے دلی کے اندر مسلمانوں کا پروگرام کیا. ان کو جس طرح میسیکر کیا گیا اس کی اگزامپل نہیں ملتی. آپ جانتی ہیں کیا ہوا وہاں پہ. لیکن تو اب پرابلم یہ ہے کہ کیا ہم نے ایز اے میڈیا, ایز اے ریسپانسبل میڈیا ان پاکستان, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کیونکہ میں وہاں پہ دیکھیں انڈین میڈیا تو ریبڈ اینٹی پاکستان ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ ہم ان کے فٹ اسٹیپس پہ چلتے ہوئے وہی ایک ریبڈ اپروچ رکھیں اور گالی گلوچ تک, جس طرح پیپل لائک ارنب گوسوامی. تو میں تو یہ بالکل اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن آپ جو ایک جسٹیفائڈ کرٹیسزم بنتا ہے انڈیا کی اب بی جے پی گورنمنٹ, خاص طور پہ جب سے پرائم منسٹر مودی اقتدار میں آئے, تو جس انداز سے وہاں پہ جو مائنورٹیز کے ساتھ جو ان کا سلوک ہے, خاص طور پہ مسلمس کی میں بات کروں گا, تو پاکستان میں تو وہ لوگ ہیں جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ نہیں دوستی ہونی چاہیے. تو دوستی سے تو کوئی منع نہیں کرتا, لیکن کیا آپ ان کی ان ایکشنز کو ہائی لائٹ کریں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی تو بڑھنی ہے. اس سے آپ یہ بات کرتے ہیں, انڈین میڈیا خود بات یہ کر رہا ہے, آپ ذرا ان کے چینلز اٹھا کے دیکھیں تو ایون اے سیگمنٹ آف دا میڈیا, وہ جو بی جے پی کی ہیوی ہینڈڈنیس ہے, اور سنگھ پریوار کی تنظیمیں جو ریڈیکل ان کے گروپس ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں, ان کی یہاں دیکھیں, ان کی یہاں بھی ایک سول سوسائٹی کے اندر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. اٹ از سو انفارچونیٹ کہ انڈیا کی سول سوسائٹی تو اس کو کنڈیم کرتی ہے. ہماری سول سوسائٹی اس کو نہ صرف کہ کنڈیم نہیں کرتی, بلکہ ہم اس کو ایک طرح سے ولو کیا دو. ہم کہتے ہیں جی نہیں, ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھوا دیں, ہم تو ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. So you have had people to people contact there. آپ 2 سال وہاں پہ پوسٹڈ رہے, آپ نے ان کی جرنلسٹ سے کافی انٹریکٹ کیا اور ان کو بڑا فالو بھی کیا. سو کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ ایک تو آپ نے ایک انسیڈنٹ آپ بتاتے تھے نیشنلزم, جو جرنلسٹ کے لیے نیشنلزم ہے, وہ آئی ووڈ لائک کہ آپ اس کو ریکال کریں. اور دوسرا سر, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, جہاں سے ہم نے پوائنٹ شروع کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایکوزیشن 2-3 دفعہ ویریفائی کیے بنا ہی آ جاتی ہے, اور ڈائریکٹ ٹارگیٹ فوج ہوتی ہے, کیونکہ سب سے پہلے آپ کو, یا انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹی آر پیز ملیں گی اور لوگ سمجھیں گے کہ آپ بڑے کریڈیبل ہیں کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں. وہاں پر جو 2 سوال ہیں, ایک تو آپ اگر انسیڈنٹ ریکال کریں گے تو بہت سے ینگ لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں دے ول گیٹ ٹو نو کہ واٹ از دیئر مائنڈ سیٹ. اور دوسری چیز یہ کہ وہاں پر اس چیز کی کیا سزا ہے, اگر ہے, کہ وہ اپنے, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ ہر ملک کی ایجنسیز ان کے فارن پالیسی کا سم ہاؤ حصہ ہوتی ہیں, تو یہاں کی بھی ہیں, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں کشمیر میں اور ادروائز یہاں پہ ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ان کی چپ کیوں ہے؟ کیا وہاں پر بہت سخت لاز ہیں جن کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے اور ان کو اس چیز کا تھریٹ رہتا ہے؟ میں دیکھیں, انڈیا میں جو میں نے آبزرو کیا وہ یہ ہے کہ ایک تو جس کو آپ تھوڑا پازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں بات, وہ یہ ہے کیونکہ میں ان کے الیکشن کے زمانے میں بھی وہاں پہ تھا, جو 2008 میں الیکشن ہوئے ان کے, وہاں پہ لوگ بہت ہی اے پولیٹیکل ہیں. جس دن الیکشن ہوتا ہے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اگلے دن وہ پالیٹکس کی کوئی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جنتا تو ایسی ہوتی ہے, جو بھی پارٹی آتی ہے, ہمارے جو نیتا ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے, دیر از نو ڈفرینس. سیکنڈلی, گورنمنٹ کو تو کرٹیسائز کسی حد تک لوگ کرتے ہیں, مگر وہاں کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے
اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پہ دیکھیں چند چیزیں انریٹن لاس کہلاتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک قانون بنا کے اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کروائیں گے تو پھر اس کے بعد اخبارات میں وہ آئے گا جی کہ دیکھیں آپ ہماری جو کشمیر کے اوپر ہیوی ہینڈڈنیس ہے اس کے اوپر آپ بات نہیں کریں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے جس میں کچھ ایکسیسز بھی ہو رہی ہیں, جیسے میں نے 3-4 آپ کو نیکسلائٹ موومنٹ کی بات کی, آپ کو کشمیر کی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کی بات کی, میں نے خالستان موومنٹ کی بات کی. دے نو اٹ کہ ان کے ساتھ کیا ہو ہے, لیکن اس کے اوپر بات نہیں کرتا میڈیا ان کا. آپ سنگل چینل مجھے بتا دیں مین اسٹریم انڈین میڈیا کا جو ان 4 جو سچویشنز ہیں جہاں پہ ریزسٹنس موومنٹس چل رہی ہیں ان کو کرٹیسائز کرتا. آپ کا کوشچن کا آنسر صرف یہ ہے کہ دے بلیو کہ اگر وہ یہ ہو رہا ہے تو نیشنل انٹرسٹ پہ ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں ایک اور چیز پرابلم پاکستان میں کیا ہے؟ جی پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ اگر بلوچستان میں آرم فورسز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور ہمارے جو پرسنل ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, وہ خبر بنتی ہے اور دوسری طرف وہ خبر وہ عام آدمی کی میموری سے چلی جاتی ہے. لیکن اگر وہاں پہ سیکورٹی فورسز کے ہاتھ ہوں جو کہ وہ جسے کہتے ہیں ایکسچینج آف فائر کے اندر, اگر وہ ملیٹنٹس جو انڈین بیک بھی ہیں, انڈین ٹرینڈ بھی ہیں, انڈین فائنینس بھی ہیں, وہ جب مارا جاتا ہے تو اس کی خبروں کو ایک ڈفرینٹ رنگ دے کے پیش کیا جاتا ہے. جی کہ دیکھیں بلوچ یوتھ کو مار دیا گیا وہاں پہ, یہ کام انڈیا میں نہیں ہوتا. کیا وہ تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کہیں جی کہ کشمیری یوتھ کو مار دیا گیا, اور نیکسلائٹ موومنٹ کے اندر دیکھیں اچھا نیکسلائٹ موومنٹ کیا ہے, ان کے فارمرز ہیں, وہ کوئی ٹیررسٹ تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے جو رائٹس ہیں آپ ہمیں نہیں دیتے ہیں تو ہم نے ویپنز اٹھا لیے. غریب لوگ ہیں ہندوستان کے اس پوری بیلٹ کے جنہوں نے آرمڈ ریزسٹنس کی بات کی ہے, تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا جی کہ یہ تو جسٹیفائڈ ہے ان کی جو موومنٹ ہے, لیکن اس کو سپورٹ ان کو ٹیررسٹ وہ کہتے ہیں. ٹیررزم از سم تھنگ ایلس. اگر پاکستان میں سو دے انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر دین اس, دے انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر دین اس. ایبسلیوٹلی. اور ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ یہ کام کریں گے اٹ ول فائنڈ ٹریکشن ان سرٹن کیپٹلز آف دا ورلڈ. اگر وہ پاکستان آرمی کو کرٹیسائز کریں گے, ISI کو کرٹیسائز کریں گے, ان کا یہ نیریٹو ول فائنڈ سم ٹریکشن ان انفلوئنشل ورلڈ کیپٹلز, جہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ پاکستان سے وائسز اٹھیں کہ دیکھیں جی پاکستان. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ کی سینٹر آف گریوٹی آرم فورسز ہے, تو آپ ادھر کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس کو آپ ہٹ کیسے کریں گے. آپ اور میں اگر جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ایکسکیوز دیتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو کام کریں گے نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس رو میں بہ جاتے ہیں کہ کیا ہمارے سیکشن سے ملک کو فائدہ کتنا ہوگا, نقصان کتنا ہوگا. اور پرابیبلی ان مینی کیسز سعدیہ وہ لوگ ویسٹڈ انٹرسٹ کے بیہاف پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اسٹیٹ کا اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز بھی کرے, کیونکہ اگر ان کو یہ آزادی ہے کہ وہ آرم فورسز کو, جیسے آپ نے اگزامپل دی ایک جو سرمد سلطان کے اوپر جو ایکٹیو سرمد صاحب ہیں جو بھی ہیں, وہ اگر وہ آ گئے واپس اور اپنی ول سے غائب ہوئے تھے, تو آئی تھنک یہ گورنمنٹ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو ایکسپوز کر کے. نہیں سر, دیر ور سو مینی لائز. ان 2008 ہی ٹویٹڈ کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں. 2021 میں والد صاحب جو ہیں وہ اچانک سے نمودار ہو جاتے ہیں, بلکہ اب وہ انٹرویو بھی انہوں نے کسی کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کو مارا پیٹا گیا, لیکن بظاہر ان کے جسم پر ایک خراش بھی دکھائی نہیں دی. سو دیر آر ملٹیپل تھنگس جن کو شاید انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک یور اوپینین کہ اس کے بعد وہ لوگ جو نام ہے جن کا بڑا, جن لوگوں کے پاس پاور ہے کہ وہ لوگوں کو کوئی ورڈ بولتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, دے شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل اور ناٹ سر. بالکل دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ڈس سروس ہے ود پاکستان اسٹیٹ کے ساتھ ڈس سروس ہے. ہم جو میڈیا ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے ایکشنز کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ایک عام آدمی اگر بات کرتا ہے تو مے بی اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ میرے ان ویوز کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا. لیکن میں ڈیفینیٹلی یہ جانتا ہوں کہ ہم لوگ میڈیا کے لوگ, چاہے وہ کسی بھی میڈیا یا پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں, ان کو اپنے ایکشنز کا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں تو اس کی ریپرکاشنز کیا ہوں اور ریپرکاشنز کیا ہوں گے.
تو میرا خیال ہے جب جانتے بوجھتے میں کرتا ہوں تو پھر مجھے اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرنا چاہیے. سو پھر گورنمنٹ کا یہ طریقہ صحیح ہے کہ انہوں نے ایک بل پاس کیا ہے تاکہ اب کوئی اس طرح کی ایکوزیشن کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا. اس میں ڈرنا کس کو چاہیے؟ دیکھیں نا, اس کو جو غلط بات کر رہا ہے, اگر پاس کیے آپ کی میرے اوپر تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں آ رہا, آپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ آپ پاس کر لیں, تو پرابلم کس کو ہوگا؟ اگر اس کے وہ بائی ڈیزائن کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو شاید اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس بل کی وجہ سے یا اس لیجسلیشن کی وجہ سے آپ کے اوپر شاید تھوڑا قدغن لگے گی, چور کی داڑھی میں تنکا, یا آپ کو اس کے اوپر اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے, تو مے بی ان لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے. آپ کو کیوں پرابلم ہے؟ اگر آپ کسی ملک کے انسٹیٹیوشن کو بغیر کسی وجہ کے, بغیر جسٹیفیکیشن کے آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے آپ کو اکاؤنٹیبل تو ہونا پڑے گا. سر ابھی آپ نے جب دوبارہ انڈیا کی بات کی تو وہاں پر بہت پہلے اسیم تریویدی جو ان کے کارٹونسٹ ہیں, اور انہوں نے کچھ ایسے کارٹونز بنائے جس کی پاداش میں انہیں جیل جانا پڑا صرف کارٹونز بنانے کے لیے, اور وہ ان کے نیشنل ایمبلم کو لے کے تھا. تو ہمارے ہاں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, تو ریسٹرکشنز تو وہاں پہ ہیں اگر کوئی اس طرح کا اسٹیپ اٹھا لیتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ریسٹرکشنز کی بات میں آپ کو بتاؤں, ریسٹرکشنز وہاں پہ جتنی ہے پاکستان میں نہیں ہے اتنی. دیٹس دا کوسچن سر. میں نے وہاں پہ جو ریسٹرکشن دیکھی ہیں پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جتنا آزاد میڈیا پاکستان میں ہے, آزاد سے مطلب دیکھیں, آزاد سے مطلب یہ قطعی نہ لیں کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے, مگر آپ کو بولنے کی آزادی کے ساتھ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بھی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو میں سبسٹینشیٹ بھی کر سکوں. اگر میری بات بعد میں ثابت ہو جاتا ہے کہ میں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے, تو کیا اس کے لیے مجھے اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہیے؟ ہارڈ نیوز دیکھیں نا, کیوں میں بار بار کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ویریفائی کیے بغیر آپ ڈسیمینیٹ نہیں کر سکتے, کرنا چاہیے. انڈیا کی آپ بات کر رہی ہیں, وہاں پہ نہ تو اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, نہ اسٹیٹ کی ایجنسیز کے خلاف, نہ آرمی کے خلاف, نہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی را کے خلاف بات کرتا ہے. سر لاسٹ کوسچن, کہا جاتا ہے ساؤتھ بلاک, رائٹ. اب ساؤتھ بلاک اس کا انفلوئنس فینومینل ہے گورننس کے اندر, پالیسی میکنگ کے اندر. اور ساؤتھ بلاک میں کون سے لوگ بیٹھتے ہیں؟ ساؤتھ بلاک میں ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس ہے, ساؤتھ بلاک میں ان کی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے, ساؤتھ بلاک میں ان کی را بیٹھتی ہے, ساؤتھ بلاک میں ان کے باقی جو اپراٹس ہے انٹیلیجنس کا وہ بیٹھتے ہیں. تو کیوں کہا جاتا ہے جی ساؤتھ بلاک کی اوپینین لے کے انہوں نے یہ کام کیا؟ یہ ہر گورنمنٹ رائٹ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا رول نہیں ہے ان کا؟ کیا امریکہ میں جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی آرم فورسز ہیں یا ان کی CIA ہے, کیا ان کی رائے کے بغیر وہاں کی جو گورنمنٹ ہے کوئی پالیسی فائنلائز کرتی ہے؟ نہیں کرتی. تو اگر پاکستان میں اور پاکستان کی انٹرسٹ میں آپ کے ادارے جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس کے اندر اپنی, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنا وہ بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا کام ہے اپنی اوپینین دینا, ٹھیک ہے, اپنی سجیشن پروپوزل دینا. پھر گورنمنٹ آف دا ڈے جو بھی ہوتی ہے ان پروپوزلس کے بیسس پہ, ریکمنڈیشنس کے بیسس پہ اپنی پالیسیز کو فارمولیٹ کرتی ہے, فائنلائز کرتی ہے. رائٹ. تو یہ جو پروسیس ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. انڈیا میں آپ اپنے کسی ادارے کو, ان اداروں کی پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں, کوئی بات آپ کسی سے بات چھیڑیں بھی, جیسے میں بات کرتا تھا را کے بارے میں, لوگ بات ٹال جاتے تھے. یہاں پہ آ کے تو سر عام میڈیا کے اوپر اپنی, لیکن ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ہے, حالانکہ ہم سر عام کر رہے ہیں. جتنی آزادی ہمیں شاید کسی کو بھی نہیں. بالکل سر. لاسٹلی آئی ووڈ لائک کہ ہم اس کو بعد میں کنٹینیو کریں, لیکن لاسٹلی دی انسیڈنٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو ریکال, تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ اندازہ ہو جب وہ ایگزامپل دینے لگتے ہیں تو فٹافٹ اٹھا کے انڈین میڈیا کی یا کسی انٹرنیشنل میڈیا کی دیتے کہ ہمیں آزادی نہیں ہے. آپ نے ایک انسیڈنٹ بتایا تھا اباؤٹ نیشنلزم, کہ نیشنلزم کیا ہے فار وہاں کے جرنلسٹ, اس کو اگر آپ ریکال کریں. وہ بات ہے, یہ جو نیشنلزم کی بات ہے, جب وزوی پاکستان بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کا پریس کلب میں بیٹھے تھے تو ان سے بات یہ ہو رہی تھی, یہ میں نے ایشو اٹھایا. میں نے کہا دیکھیں آپ ہمیشہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان آپ کے ویسٹ میں ہے, تو میں نے ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن سے بات کی. میں نے کہا آپ یو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دس کہ پاکستان بھی ویسٹ ورڈ دیکھتا ہے, لیکن اس میں اس کو انڈیا نظر نہیں آتا, اس کو ادھر سے مڈل ایسٹ نظر آئے گا, اس کو یورپ نظر آئے گا. ہمارا ویژن اتنا براڈ ہے کہ ہم تنگ نظر اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم ویسٹ ورڈ دیکھتے ہیں ہمیں بہت بڑی دنیا نظر آتی ہے. آپ ویسٹ ورڈ دیکھتے ہیں آپ کو پاکستان نظر آتا ہے, آپ کی پالیسیز پاکستان سینٹرک ہے, آپ کا میڈیا پاکستان سینٹرک ہے, آپ کی گورنمنٹ پاکستان سینٹرک ہے, آپ کی سول سوسائٹی پاکستان سینٹرک ہے, آپ کا کامن آدمی پاکستان سینٹرک نہیں ہے. میں جانتا ہوں, میں لوگوں سے بات کرتا تھا, وہ کہتے تھے کون سا جی کیا بات ہو رہی ہے, ہمیں تو پتہ نہیں. ممبئی ہوا, روڈ کے اوپر عام جو آدمی تھا اس کو ممبئی کا پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. آپ اس وقت میڈیا چیخ رہا تھا پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا. جب میں عام آدمی سے بات کرتا تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کون کر رہے کیا کر رہے.
تو اب آپ کی بات اس پہ آ جاؤ. میں نے ان سے کہا, تو ان کا جواب کیا تھا, جیسے آپ نے کہا نا کیوں وہ پاکستان سینٹرک ہے. چین کی طرف وہ اس لیے نہیں دیکھتے, چین ان سے بہت بڑی طاقت ہے. چین ملیٹریلی اتنا اسٹرانگ ہے, اکنامیکلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ انڈیا کو ابھی آئی تھنک ڈیکیڈس لگیں گے کہ وہ کبھی اس اسٹیج پہ آیا ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو چائنا کے کا کاؤنٹر بیلنس کے طور پہ دیکھ سکے. تو پاکستان کے ساتھ کیونکہ ہماری ان کی پرابلمس 1947 سے آپ جانتی چلے آ رہی ہیں, تو پاکستان سینٹرک ہے. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ کیوں پاکستان سینٹرک ہے. اس کے اوپر جب میں نے ان کی ساری باتیں بتائی تو اس نے کہا کہ جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں یا باقی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں مائی کنٹری رائٹ اور رانگ, میں تو اپنے ملک کو دفاع کروں گا. مائی کنٹری رائٹ اور رانگ, یہ مائی کنٹری رائٹ اور رانگ کا مطلب یہ ہے کہ میرا ملک غلط بھی ہوگا تو میں ڈیفینڈ کروں گا اس کو. they are defending their forces despite knowing that they are wrong. میرا ملک غلط بھی ہوگا تو میں ڈیفینڈ کروں گا اس کو. Great. تو So on the contrary unfortunately پاکستان میں تو ایسے نہیں ہے. So we have to learn a lot and I'm very happy کہ سر جاوید جدون نے ہمیں اتنا وقت دیا کہ ہم لوگ ان سے بات کر سکے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اس فیلڈ میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, مجھ سے بھی بہت زیادہ, اور بہت سارے لوگ جو ہمیں یہاں سن رہے ہیں شاید ان کے لیے اس میں ملٹیپل اینگلز ہیں, ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں جس کے اوپر آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں. آئی ووڈ لائک کہ ہماری لنک میں جو ای میل ایڈریس ہوگا اس کے اوپر آپ اپنے کویشچنز بھیجیں گے جو ہم سر سے دوبارہ پوچھیں گے انشاءاللہ, اور ہم ان کو لیتے رہیں گے آن ایئر, ان سے بات کرتے رہیں گے تاکہ بہت سی جو کنفیوژنز اور مسکنسیپشنز ہیں خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے ان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اگر کوئی بل پاس ہو رہا ہے تو اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ بہت سارے ممالک میں از خود لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اسٹیٹ انٹرسٹ کیا ہے, کون سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, کہاں پر صرف اسٹیبلشمنٹ تضحیق کا نشانہ نہیں ہے, کہاں پر ایک ٹویٹر ہینڈل جسٹ غائب ہو جائے تو اس کے بعد اپنی فورسز کو کسی پروف کے بغیر 2-4 جگہ سے کنفرم کیے بغیر کٹہرے میں لا کے کسی ثبوت کے بغیر کھڑا نہیں کر دیتے. کہاں پر آپ کو یہ پتہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کی کیا ڈیفینیشن ہے اور کہاں فریڈم آف اسپیچ اگینسٹ نیشنل انٹرسٹ ہو جاتی ہے. کیوں یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں سمجھ آئیں. سو وی ول کنٹینیو ٹو ڈو دس سیریز. آپ کے کویشچنس کے لیے ای میل ایڈریس جو ہے وہ اس لنک میں موجود ہوگا, وہاں پر آپ اپنے کویشچنس بھیجیے. آئی سی یو اگین, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.